ان کی چند منٹ کی ملاقات ہوئی ہے تہاڑ جیل کے اندر یاسین صاحب کی، اور ان کی بہن نے ان کو بتایا ہے جو کچھ ٹاڈا کا جو بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے بغیر ان کی سنوائی کے، اور 3 مہینے سے ان کے کوئی لائر نہیں ہے اور ان کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا. تو پھر انہوں نے اپنی بہن کو یہی کہا ہے کہ میرا جو آخری پیغام ہے دنیا تک، اپنی عوام تک، اور پوری دنیا کے میڈیا کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی، اور پورا ایک بہت تفصیلی وہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے اپنی پوری بچپن سے لے کر اب تک کی جتنی بھی ان کی تحریک ہے، جس طریقے سے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا جیسے انہوں نے وقف کیا ہے آزادی کے لیے کشمیریوں کی اور پرامن حل کی طرف کے لیے، اور ان کو جس طریقے سے ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا ہے، اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے جو بھی پیغامات دیے ہیں یہ بہت دکھی لیٹر ہے. اور میں تو ان کو ابھی بھی چاہوں گی کہ وہ اس بھوک ہڑتال پہ نہ جائیں. وہ نہ صرف کشمیری قوم بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور میرے شوہر ہیں، رضیہ سلطانہ کے والد ہیں، اور ہماری فیملی جو ہے ہم لوگ تو تباہ ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے اگر اس طرح کچھ ان کو ساتھ ہوا. اور جو کچھ جس کرب سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ پورا آسمان اور زمین جو ہے وہ بھی ہل جائے گی جو ظلم جس صبر سے وہ مقابلہ کریں، اور ہر دم ہندوستان جو ہے وہ ان کو توڑنا چاہتا ہے، ان کی ول کو توڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی اس وقت بیمار ہیں، جتنا بھی ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو دوائی نہیں دی جا رہی. اور انہوں نے اپنی آخری وصیت بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. یہ دنیا کے لیے ایک بہت المیہ ہے، بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے کہ اتنا عظیم لیڈر، اتنا بہادر، اتنا نڈر آدمی اس دور میں دنیا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوائے ایمان کی طاقت، اس نے کہا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں موت میں بھی نہیں سرنڈر کروں گا، میں زندگی میں بھی نہیں کروں گا، میں قید میں بھی نہیں کروں گا. جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جو انہوں نے اپنی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرے فنکشنل آرگنز ہیں وہ میں ڈونیٹ کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے ابھی سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میری جو لاش بھی ہے وہ بھی انسانیت کے نام ہے. تو یہ بہت بڑا بات ہے ایک انسان کا کہنا، اور اس دور میں ایسی بڑے لیڈرشپ پیدا ہونا، اس صدیوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں. وہ اس دور کے ولی ہیں. جس طرح انہوں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا ایک ایک لمحہ، لوگ ایک دفعہ مر جاتے ہیں، وہ روز مرے ہیں اپنی قوم کی آزادی کے لیے. اتنا ظلم، اتنا جبر آج تک کسی بھی تحریک آزادی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور مسلسل بچپن سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں اپیل کرتی ہوں دنیا سے کہ ابھی بھی موقع ہے، آپ لوگ اٹھ جائیں، انسانیت، حق اور سچ کے اوپر اٹھ جائیں. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. جب ایک سائڈ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پر آپ لوگ اپنی حفاظت کی بات کرتے ہیں. کیسے؟ پوری دنیا گول ہے، یہ گلوبل ولیج ہے. آپ کب تک اس لاوے کو جو ہے وہ روکیں گے؟ یہ پھٹے گا. اور یہ لوگوں کی آہیں پکارے ہیں جن کو ایک پوری قوم کو 7 مہینے سے جو گنگا بہرا کر دیا ہے، جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اس پلانٹ پر ہے ہی نہیں. تو ہم لوگوں کو جاگنا ہے. میں یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں، پورا ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے. کانسرٹ آف یورپ، لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز، کہاں دنیا جا رہی ہے اس وقت؟ انسانیت کو بچائیں. اگر انسان، ایک ایک انسان آپ کے لیے پریشس ہے، تو کشمیری عوام جو اس وقت متاثر ہے، جو سب سے دکھی ہیں، جہاں پہ ہر انسان نے صدیوں سے کفن باندھے ہوئے ہیں، آپ اس قوم کا کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہندوستان کو ایکسپوز کریں؟ یہ بھی ایک وائرس ہے بہت بڑی، جو اس وقت جو مودی کی گورنمنٹ، جو ہندوستان کی سرکار کری ہے، یہ لاشوں کا کاروبار، یہ جو آئے ہیں یہ عرش بھی ہلا دیتی ہیں.